آپ کہہ رہے تھے جی کہ عورتوں کو چادر لے کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے چلنا ہے، اور حجاب بھی آپ اسی کا حصہ بتا رہے ہیں. تو کیا آج کل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا اور آپ ناراض ہو گئے تھے، تو ناراض ہوئے بغیر بتائیں، تو پھر کیا یہ مطلب بکریوں کو اور اونٹوں کو اور کتوں کو بھی کیا یہ پہنا دیا جائے؟ کیونکہ یہاں تو لوگ ان کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا منہ. فکرہ بتایا جاتا ہے لیکن قرآن میں وہ نظر نہیں آتا، تو وہ اس کو کس نے بدلا اور کیسے، مطلب کس زمانے میں اور کیوں بدلا گیا؟ نہیں، قرآن کا لفظ پہلا اقرا ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صرف اقرا کو پکڑ لیتے ہیں لوگ. اقرا کے ساتھ میں جو پوری آیتیں ہیں، جو اس اقرا کا کانٹیکسٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. علم بالقلم، جس نے قلم کو پیدا کیا. اور حدیث یہ ہے کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. مگر وہ ورڈ اقرا اس ملتا کا نہیں ہمیں، مطلب پہلا ورڈ. نہیں، اس کا مطلب سمجھیے نا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر بننے کے لیے یہ سب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سیکھو، اور اگر تمہیں چین کی زبان سیکھنی پڑے، امریکہ کی زبان سیکھنی پڑے، انگلینڈ کی زبان سیکھنی پڑے، رشین زبان سیکھنی پڑے، اس زبانوں کو سیکھو اچھا، تاکہ تم اپنے دھرم کا، اپنی اسلام کا، مذہب کا پرچار اس زبان میں کر سکو. مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ آسمانی کتاب ہے، قرآن بھی اور یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، بائبل وغیرہ، تو کیا گیتا بھی آسمانی کتاب ہی ہوئی نا پھر تو؟ جو نہیں، ہندوازم آپ کی کو ہے، شک لیکن ہے اس قرآن کو کے ہم آسمانی؟ کیوں نہیں مانتے؟ میں آپ شکری، کو شک میں ہے؟ ہندوازم، میں گیتا کا نہیں نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے، پھر وہ بھی آسمانی نہیں کتاب نہیں ہوئی نہیں نا؟ آپ وہ نہیں مجھے ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے، پہلے قرآن کے آسمانی ہونے میں شک ہے آپ کو کچھ؟ نہیں، میں شک شبہ کی بات نہیں کر رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر یہ تین مذہب کی کتابوں کو ہم آسمانی مانتے ہیں تو پھر گیتا بھی آسمانی کتاب ہوگی نا؟ وہ ہندوازم کی ہے لیکن وہ بھی آسمانی کتاب ہوئی، پھر تو اس کو آسمانی کتاب ہم آپ کیوں نے نہیں مانتے؟ سنیے، آپ نے گیتا کو اور ویدوں کو پڑھا نہیں ہے. میرے پاس رامائن بھی رکھی ہے، گیتا بھی رکھی ہے، چاروں وید رکھی ہیں، اور ہندو دھرم کی کئی ساری کتابیں رکھی ہیں. اگر کہو تو میں آپ میرے کو پاس کیمرہ گھما گیتا کے ہے، میں دکھا نے سکتا ہوں. گیتا میں نے پڑھی ہے، سنیے، میرے پاس بھی، میں بھی دکھا سکتی کہیں ہوں. بھی میں وہ بات نہیں کہیں کہہ بھی رہی، سنیے، میں بتا رہا ہوں نا، سنیے نا بات. کہیں بھی گیتا میں، وید میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا کسی میسنجر آف گاڈ کی کتاب ہے. یہ تو بعد میں ان کتابوں کو لکھا گیا ہے، ان کتابوں کو بعد میں لکھا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور آپ اس آیت کو لکھواتے تھے بیٹھ کر دوسروں کو. ایسے گیتا کے بارے میں یا ویدوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، اپنشدوں کے بارے میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا. اس لیے ہم ان کو آسمانی کتاب نہیں مانتے. نہ ہی ہندو دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں، ہندو دھرم کے لوگ بھی نہیں کہتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. لیکن سر کوئی نہیں کہتا مجھے اس کو مولانا کیا. صاحب ایسے تو سر جو رام جی تھے وہ بھی تو پیغمبر ہو سکتے ہیں، ہمارے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہمیں تو 200 کے نام بھی نہیں آتے. بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور ان میں سے کچھ کے نام قرآن میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، باقیوں کے نام نہیں ہے، نہ حدیث میں ہمیں پتا ہے. تو ہم اسی لیے دیکھیں، حدیث میں یا قرآن میں جو کہا گیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوجتے ہیں ان کے دھرم کو یا دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو. کیوں کہا؟ اس کا کانٹیکسٹ یہی ہے کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں میسنجر آف گاڈ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میسنجر آف گاڈ ہو. تو آپ کے خیال سے جو ہے وہ مہاتما بدھ یا رام جی وہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ہے کون نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے ان کے اچھا، زمانے کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے ان بالکل کی ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے ان کی صرف کہانیوں کو پڑھا ہے. رامائن میں جو ہم نے رام جی کو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے.
تو ہم نے ان کی اچھا زندگی کو تو نہیں دیکھا وہ کیسے. مولانا صاحب آخری 2 منٹ بس. آپ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو چادر لے کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے چلنا ہے اور حجاب بھی آپ اسی کا حصہ بتا رہے ہیں. تو کیا آج کل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا اور آپ ناراض ہو گئے تھے, تو ناراض ہوئے بغیر بتائیں تو پھر کیا یہ مطلب بکریوں کو اور اونٹوں کو اور کتوں کو بھی کیا یہ پہنا دیا جائے, کیونکہ یہاں تو لوگ ان کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں. چادریں ان کو بھی پہنا دی جائے, کیا بکریوں وغیرہ کو بھی کیا چادر ودر پہنا دی جائے, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, آپ پھر غلط لائن پہ جا رہی ہیں. دیکھیے بات نہیں, میں سنیے, ایک بات پوچھ رہی ہوں جو ہو رہا ہے, میں اس کا سوال کر رہی ہوں کہ اگر نیت عورت کو دیکھ کے خراب ہو رہی تو بکریوں کے ساتھ جو عورت ان کو دیکھ کے بھی نیت خراب ہو رہی ہے, تو بکریوں کو بھی کیا چادر, کتوں کو بھی, اونٹوں کو بھی پہنا دی جائے کیا؟ میری بات سنیے, جس آدمی کی نیت خراب ہے اس کی تو نیت خراب ہے, اس کو آپ سدھار ہی نہیں سکتے. برقعے والی ہوگی تو اس کو بھی اتنا ہی تاڑے گا جتنا بغیر برقعے والی کو تاڑے گا. جس کی نیت خراب ہے, اس کو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس کے ذہن میں گندگی گھسی ہوئی ہے, 3 سال 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, کیا کہیں اس گندگی کو آپ؟ نہیں تو پھر اس آدمی گندگی کے کو آپ لیے کیا یا ان کہیں؟ لوگوں کے لیے جن کے ذہن ایسے, ان کے لیے عورت کو پابند, عورت کو کیوں پابند بنایا جا رہا ہے؟ وہ سانس کیوں نہیں لے سکتی اپنی مرضی سے؟ سنیے, عورت کو پابند نہیں بنایا جا رہا. قرآن میں جو پردے کا حکم جہاں نازل ہوا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظون فروجہم. اے مومنو, پہلے مردوں کو مخاطب کیا, اے مومنو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ سب سے پہلا حکم مردوں کے لیے ہے. اس کے بعد میں دوسری آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مومن عورتوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس میں اور تھوڑا آگے بتایا گیا, پردے کا جو حکم نازل ہوا اس میں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو آپ کے محرم ہیں ان کے سامنے تو آپ کر لیجئے, جو آپ کے لیے غیر محرم ہے جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے. اور آگے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے دوپٹوں کو, اپنی چادروں کو کندھوں پر ڈال کر مت چلو, بلکہ ان کو سروں سے. یہ سے تو یہ میں مولانا قرآن صاحب یہی بتا رہا ہوں لگتا آپ ہے کو, کہ سنیے میں صرف اور صرف سیکسی بتایا گیا ہے. صرف کیا قرآن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے بچنا ہے, کیسے چھپنا ہے, کوئی اور بات نہیں کی گئی. آپ کی مطلب بات سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے. خیر کوئی نہیں, بات اگر قرآن میں میری بات سنیے آپ, اگر قرآن میں مسلم مومن عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو اس میں آپ کو یا کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں, مجھے تکلیف کوئی نہیں, لیکن وقت آپ کے بدلتا لیے تو نہیں ہے اور اب ہم 1400 سال پہلے تو ہے. نہیں رہ رہے نا, 1400 سال پہلے تو نہیں رہ رہے نا. اب آپ لوگ اونٹوں قرآن پہ کا حج حکم, کرنے نہیں جاتے ہیں, اب آپ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں, ہر قرآن چیز کا حکم استعمال کرتے ہیں, سنیے, تو ہونا چاہیے. جی, قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے تھا اور اب اس میں چینجنگ. قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم, ماننے والے کے لیے. اور جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے, جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے. ان کے لیے قرآن کیا, ان کے لیے تو اللہ بھی کچھ نہیں. کسی نے بڑا اچھا کہیں لکھا تھا کہ کیا پتا قیامت ہو چکی اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں, ایسا کسی نے لکھا تھا, لیکن اب پتا نہیں. خیر, بہت شکریہ مولانا صاحب آپ سے بات. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. جب دین کو آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت ہے کیا اور قیامت کب آئے گی, قیامت کی علامتیں کیا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سائنس پڑھنی پریشانی چاہیے, قیامت لوگوں کو ہوتی ہے. میتھس پڑھنی چاہیے, لوگوں کو ڈفرینٹ لینگویجز پڑھنی چاہیے, سائنس پڑھنی چاہیے. بالکل میرا پڑھنی خیال ہے چاہیے, کہ لیکن اس پہ زیادہ فوکس کرے. لیکن مسلمان کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے, جس سے یہ پتا چلے اللہ کیا ہے, جس سے یہ پتا چلے قرآن کیا ہے, جس سے یہ پتا چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے, یہ میسنجر آف گاڈ کیوں آئے. اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو وہ آپ کی طرح بہکیں گے
اور آپ کی طرح مہاتما بدھ کو مانیں گے اور آپ کی طرح جو ہے بالکل ایک ابروڈ دماغ ان کا ہوگا کہ وہ قرآن کے اوپر بھی سوال کریں, جنت کے اوپر سوال کریں, جنت کی حوروں پر سوال کریں, اس کے اوپر سوال کریں. کیوں نہ کریں مولانا صاحب, سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ہر ایک کو سوال کرنا چاہیے. یہ لگی لپٹی جو آپ لوگ اللہ پر کیا سوال کرو گے, لوگوں کو سوال کریں گے. نہیں, اللہ پر کیا سوال کرو گے آپ بتائیے. لوگوں کو سوال کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اچھا, اللہ پر کیا سوال کرو گے آپ؟ اللہ کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے آپ؟ یہ جو اللہ کے میسنجر نیچے بیٹھے ہوئے نا آپ کے جیسے, ان سے سوال ہو رہا ہے. اللہ سے تو سوال ہو ہی نہیں سکتا. میں میسنجر نہیں ہوں. فرینچائز کھول کے بیٹھے نا آپ